وہ گاؤں جہاں سینکڑوں شوہر اپنی بیویوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ 14 دسمبر 1929 کو امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز نے ایک ایسی خبر شائع کی جو صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ اس سے کہیں دور ہنگری میں بھی حیرت کا باعث بن رہی تھی۔ تقریباً 50 خواتین کے خلاف ایک مقدمہ شروع ہوا جن پر الزام تھا کہ انہوں نے یورپی ملک کے ایک دور دراز گاؤں میں رہتے ہوئے زیادہ تر مردوں کو زہر دے کر قتل کیا ہے۔ اگرچہ یہ رپورٹ مختصر تھی لیکن اس میں بہت سی تفصیلات تھیں۔ 1911 سے 1929 کے درمیان بوڈ پیسٹ سے تقریباً 130 کلومیٹر جنوب میں واقع ناگرو یونامی علاقے کی کئی خواتین نے 50 سے زائد مردوں کو زہر دیا۔ ان خواتین کو فرشتہ بنانے والی کہا جاتا تھا اور انہوں نے مردوں کو زہر آلود آرسینک کے محلول سے قتل کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے جدید تاریخ میں خواتین کی طرف سے مردوں کے سب سے بڑے اجتماعی قتل کے طور پر بیان کیا ہے۔ خواتین کو ایک عوامی مقدمے کا سامنا کرنا پڑا جس میں ایک نام بار بار سامنے آیا، یوزسانا فاز کاس۔ وہ اس گاؤں کی دائی تھیں۔ اس وقت جب گاؤں ابھی آسٹرو ہنگری سلطنت کے زیر اثر تھا اور وہاں کوئی مقامی ڈاکٹر نہیں تھا، دائی کو گاؤں کے طبی معاملات پر مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ 2004 میں بی بی سی کے ایک ریڈیو دستاویزی پروگرام میں گاؤں میں رہنے والی ماریا گونیا نے بتایا کہ فاز کاس کو اس لیے زہر دینے والی مرکزی ملزم کے طور پر پیش کیا گیا کیونکہ گاؤں کی خواتین اپنے ذاتی مسائل کے بارے میں ان سے کھل کر بات کرتی تھیں۔ گونیا نے وضاحت کی، فاز کاس نے خواتین کو بتایا کہ اگر ان کو شوہروں یا مردوں کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو وہ اس کا ایک سادہ حل فراہم کر سکتی ہیں۔ اگرچہ فاز کاس کو اجتماعی قتل کی مرکزی ملزم ٹھہرایا گیا لیکن مقدمے کی دستاویزات میں گاؤں کی خواتین کے بیانات سے مردوں کی طرف سے بدسلوکی، ریپ اور تشدد کی تکلیف دہ کہانیاں سامنے آتی ہیں، لیکن یہ کہانی کئی سالوں تک چھپی رہی۔ پولیس رپورٹس کے مطابق ابتدائی قتل 1911 میں ہوئے لیکن 1929 تک اس کی تحقیقات شروع نہیں ہوئی۔ مقامی قبرستان اچانک بھرنا شروع ہو گیا تھا مگر وہ سراغ کیا تھا جس نے مجرموں تک پہنچنے میں مدد کی۔ فاز کاس سن 2011 میں ناگریو گاؤں میں آئیں۔ گونیا اور مقدمے کی شہادتوں کے مطابق وہ دو وجوہات کی بنا پر سب کی توجہ کا مرکز بنی۔ پہلی یہ کہ دائی ہونے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ انہیں دواؤں اور علاج کے نسخوں کا بھی علم تھا۔ ان کے بعض نسخوں میں کیمیائی اجزاء بھی شامل ہوتے تھے جو اس علاقے میں عام بات نہیں تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ گونیا کے بقول ناگریو میں نہ کوئی پادری تھا نہ ہی ڈاکٹر، اس لیے ان کے علم نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور لوگ ان پر بھروسہ کرنے لگے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ خواتین کے گھروں میں کئی باتوں کی گواہ بنی جیسے مردوں کا اپنی بیویوں کو مارنا اور ان کا ریپ کرنا اور بے وفائی کرنا۔ چنانچہ فاز کاس نے ایک ایسا کام شروع کیا جو اس زمانے میں ممنوع تھا، یعنی انہوں نے ابارشن یعنی اسقاط حمل شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے انہیں عدالت میں بھی پیش کیا گیا لیکن کبھی سزا نہیں ہوئی۔ گونیا کے مطابق اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت شادیاں زیادہ تر خاندانوں کی مرضی سے ہوتی تھیں اور بہت سی کم عمر لڑکیوں کی شادیاں ان سے کہیں بڑے مردوں سے کاٹی جاتی تھیں۔ گونیا نے کہا اس وقت طلاق ناممکن تھی، آپ علیحدہ نہیں ہو سکتے تھے چاہے آپ پر کتنا ہی ظلم و ستم کیوں نہ ہو یا آپ کا استحصال ہی کیوں نہ کیا جائے۔ لیکن اس زمانے کی رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ طے شدہ شادیوں کے ساتھ ایک طرح کے معاہدے بھی ہوتے تھے جن میں زمینیں، وراثت اور قانونی ذمہ داریاں شامل ہوتی تھیں۔ گونیا نے بی بی سی کو بتایا کہ فاز کاس نے عورتوں کو یقین دلانا شروع کیا کہ وہ ان کے مسائل حل کر سکتی ہیں۔ زہر دینے کا پہلا واقعہ ان کی آمد کے ساتھ ہی 1911 میں پیش آیا۔ اگلے برسوں میں پہلی عالمی جنگ کے دوران اور آسٹریا ہنگری کی سلطنت ٹوٹنے کے ساتھ ہی ان میں مزید اضافہ ہوتا گیا اور مزید مرد قتل ہونے لگے اور اس طرح 18 برسوں میں 45 سے 50 اموات ہوئی۔ یہ مرنے والے کسی کے شوہر تھے تو کسی کے باپ۔ ان سب کو گاؤں کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے ناگریو کو قاتلوں کا شہر کہنا شروع کر
دیا۔ یہ تفصیلات پولیس کی توجہ کا باعث بنی۔ 1929 کے آغاز میں لاشیں قبروں سے نکالی گئیں تاکہ ان کا معائنہ کیا جا سکے اور ان لاشوں میں ایک ہی ثبوت ملا، آرسینک۔ گاؤں میں فاز کاس عام سی ایک منزلہ عمارت میں رہتی تھیں جس کا دروازہ سڑک پر کھلتا تھا۔ اسی گھر میں انہوں نے کئی زہریلے مرکبات تیار کیے جو ان افراد کے قتل میں استعمال ہوئے۔ جولائی 1929 کو بالآخر انہوں نے دیکھا کہ پولیس والے انہیں پکڑنے آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے سپاہیوں کو قریب آتے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ جب تک وہ ان کے گھر پہنچتے وہ خود مر چکی تھی۔ انہوں نے اپنا ہی بنایا ہوا زہر خود پی لیا تھا، لیکن یہ دائی واحد مجرم نہیں تھی۔ پھر 1929 میں ہی قریبی ضلع کے دارالحکومت میں 26 خواتین کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ ان میں سے 8 کو سزائے موت دی گئی اور باقی کو قید کی سزا سنائی گئی۔ ان میں سے 7 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ بہت کم عورتوں نے اپنا جرم تسلیم کیا اور اس لیے ان کے مقاصد کبھی پوری طرح واضح نہیں ہو سکے۔ عدالتی ریکارڈ کی بنیاد پر ڈاکٹر اور مورخ گیزا نے BBC کو بتایا کہ آج بھی بہت سے سوالات حل طلب ہیں۔ گیزا نے کہا کہ ان کی محرکات کے بارے میں کئی نظریات ہیں جیسے غربت، لالچ اور اکتاہٹ۔ مورخ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کچھ رپورٹس میں یہ بھی آیا ہے کہ کئی عورتوں کے روسی جنگی قیدیوں سے تعلقات بن گئے تھے جنہیں مردوں کے محاذ پر ہونے کی وجہ سے کھیتوں میں مزدوری کے لیے بھرتی کیا گیا تھا، اور جب ان کے شوہر واپس آئے تو ان عورتوں کو اچانک اپنی آزادی کھو جانے کا احساس ہوا اور اسی لیے انہوں نے ایسا کیا۔ 1950 کی دہائی میں مورخ فرینک نے کمیونسٹ حکومت کے تحت اپنی قید کے دوران گاؤں کے ایک بزرگ شخص سے ملاقات کی۔ اس بزرگ کسان نے دعویٰ کیا کہ ناگریو کی عورتیں زمانہ قدیم سے ہی اپنے مردوں کو قتل کرتی آ رہی تھیں۔ قریبی شہر تیسا کوٹ میں بھی کچھ لاشیں قبروں سے نکالی گئیں جن میں آرسینک پایا گیا، لیکن ان اموات پر کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ کچھ اندازوں کے مطابق اس علاقے میں آرسینک سے مرنے والوں کی کل تعداد 300 تک پہنچ چکی تھی۔ گونیا کے بقول ان زہریلی وارداتوں کے بعد مردوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ نمایاں طور پر بہتر نظر آیا۔